الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اولیاء را ہست قدرت از الہ تیر جستا باز گرداند زرا گفتاو گفتا اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا. عرس پاک دی محفل وچ آن آڑے سب دوست اس بات نو یاد فرما لو کہ اولیاء اللہ اور درویشی دے متعلق ایک بنیادی غلط فہمی ہے جیڑی ساڑیاں ذہناں وچ بیٹھی ہے. اس نو دور کرن دی ضرورت ہے. بنیادی غلط فہمی اگر آپ سارے دی توجہ ہوئے گی تو ایک فکرہ صرف سن لیا نا اگلی تقریر دی مہربانی ہے تواڈی بالکل باویں جی میں دل جے سن لیا ایک گل بنیاد چونکہ یہ بنیادی غلط فہمی ہے. اسی یہ سمجھیا ہوا ہے کہ ولی اس واسطے فقیر درویش ہوندے نے کہ اگر سان بیماری لگ جائے تو وہ سان شفا دیں. اگر ساڈے کول اولاد نہ ہوندی ہوئے تو وہ سانو اولاد دیں. اگر ساڈے رزق وچ کمی ہو جائے تو انہاں دی دعا نال ساڈا رزق ود جائے. ساڈے مال وچ بیماری آوے تو وہ دور کرن. ساڈے
گھر وچ بیماری آوے تے وہ دور کرن. اس واسطے یہ فقیر ہوندے نے تے اس واسطے انہاں دے درباراں تے بھی جائیدا ہے. جیوندے ہون تاں یا فوت ہو جان چاں تے انہاں کول اس واسطے جاویدا ہے تے انہاں دا کام ہوندا ہے. یہی بیسک غلطی ہے کہ اسی سڑک تے چڑھدے ہی ڈنگے پاسے ٹر گئے ہاں. جدے جانا اس راہ تے ٹرے ہی نہیں. اصل دے اندر درویش دا مطلب جڑا ہے وہ یہ ہے ہی نا. اللہ والیاں دا یہ مقصد ہی نہیں. اللہ والیاں دا مقصد رب کو دنیا لے کے تے دینا نہیں ہوندا. اللہ والیاں دا مقصد ہوندا ہے رب تو دور ہوئے ہاں بھٹکیاں یا مندیاں نو رب دے راہ تے لیا کے رب نال ملانا. جڑے گناہگار ہون انہاں نیک راہ تے لیاونا. جڑے ساڈے مقصد نے وہ تساں سن لین، جڑے اصل نے وہ سن لین. کہ روح بیمار ہو جائے تے انہوں اپنے صحبت دے اثر نال، اپنے نظر نال، اپنے فیض روحانی نال اندیاں گناہ والی میل لا کے تے عبادت دا تے نور دا چانن لا کے ان ستھریاں کرنا اور رب دے راہ تے ٹورنا. جڑے زانی چور شرابی اللہ تو دور ہو گئے انہوں نے اللہ دے نیڑے لے آنا. ساڈے نفوس دا تجزیہ کرنے تنقیہ تصفیہ کرنے ساڈی مدد کرنا اور سانو اللہ نال الحاق کرن واسطے ملحق ہون واسطے مدد کرنا. توجہ ہے جی؟ ہاں جی. ہن تسی سوچو بھائی ولیاں دا کام کی ہا تے اسی انہاں کولوں کام لیندے کی پے. اے اونجی گل جے جویں سکوٹر بنایا نے ایک سواری واسطے تے اسی ریڑے اگے جو ہے. پتہ نہیں ہن تانوں میری مثال دی سمجھ آئی ہے. سکوٹر بنیا آپ ایک کندے بندے کدی جانا ہونا ہوئے اگاں پیچھے تھوڑا بڑا سفر ہوتے تے کر لیا. اساں ریڑا مگر جو لیا پاکستانی ہوئے بادشاہ ہوئے. اسی فقیری تے درویشی دا مقصد اصلی انجی غیب کر چھڑیا ہے تے ایک نواں مقصد بنا لیا جیڑا شریعت نو مقصود نہیں سی. اچھا سوال پیدا ہوتا ہے فقیراں کو شفا نہیں ہوندی یا وہ پتر رب کو لے کے نہیں دے سکتے یا انہاں دے بھوک نال بیمار ڈنگر ٹھیک نہیں ہوندے. کوئی ہو جاندے نے ہو جاندے نے. لیکن میں تواڈے تو پوچھنا جدو ریڑی تو امب خریدی دے ادو ہکڑاں واسطے خریدی دے نے یا چھلکے واسطے یا گودے واسطے. جڑا اوندا پلپ ہوندا ہے اون دے وچ گودا ہوندا ہے اون دے واسطے خریدی دا یا ہکڑاں واسطے. او بھائی خریدی دا تے امب دے رس واسطے تے او دے اندر موجود جو پلپ اور گودا ہے او دے واسطے. ہکڑاں پہ نال لگیاں ہوندیاں نو لین دی تے ضرورت کوئی نہیں نہ ہوندی. فقیراں کول جائیدا ہے دین لین واسطے انہاں دی صحبت دے فیضان نال دنیا آپے نال لگی ہوندی ہے. او منگنے دی ضرورت نہیں ہوندی بھلیاں. گل دی سمجھ آئی. تو اسی ایسے بادشاہ ہو گئے ہاں وہ جڑا اصل مقصود سی گودا اس دا جڑا اون دے وچ ہوندا ہے میٹھا تے نرم اون اسی بھول گئے ہاں تے ہکڑا مگر بجے ہیں. سانو ہکڑاں چاہیے نے. گٹک دنیا فقیر دے سامنے گٹک تو بھی بیڑی ہے بے مصرف چیز ہے. وہ دے مگر نسے وہ سن ڈھیوے کوئی ضرورت تے کوئی نہیں تے آپے ہائے بھلیا روٹی منگنا ہے تے دعا منگنا ہے یا اللہ روٹی دے. اے او گل ہے جیڑی دعا منگن تو بغیر اللہ کی مننی ہے میں تیرے پیدا کیتا ہے میں دینی ہے. یہ نہیں اسی او دعا پہ منگنے ہیں جیڑی او سکے ہی منظور کر لئیے. آزان سن لو.
بھائی جی تسا میری یہ گل سمجھ لئیے تے تقریر میری دا مقصد پورا ہو گیا اگا برکت واسطے کر کہ اسی مقصد اور سی فقیری دا اساں اتھوں اور کام حاصل کر رہے ہیں جی سمجھ آ گئی مقصد سی اپنی اصلاح کرنا مقصد سی دل وچوں دنیا کڈینا اسی لینی دنیا جا رہے ہیں ارے بھائی صاحب آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ایک مثال دینا مڑ چنگی سمجھ آ جائے حضرت خواجہ نظام الملت والدین حضور سید نظام الدین اولیاء آپ بابا صاحب کو حاضر ہوئے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ خواجہ صاحب سید نے بابا صاحب سید نہیں ٹھیک ہے وہ حضرت فاروق اعظم دی اولاد ہے اتھے گئے تشریف لے گئے تھے سرکار دی خدمت حاضر ہویا کہ جی میں آیا شام دا بیڑا سی آپ نے فرمایا بھئی تسی آرام کرو فجر تو بعد ملاقات ہوئے انہوں جدو چار پائی تے دیتی گئی چار پائی ہے تے سو جاؤ انہوں فرمایا میں چار پائی تے نہیں سونا میں تھلے سونا سرکار نو دسیا گیا وہ جڑے سید صاحب آئے نے وہ چار پائی تے مطلب نہیں سون دے آپ نے فرمایا بھئی تو سید ہے چار پائی تے سو انہاں کہ نہیں جی میں تے تھلے سونا ہے آپ فرما دیں بھئی تو منن آیا ہے یا منوان آیا ہے بابا صاحب فرما دیں بھئی تو منن آستے آیا ہے یا منوان آستے جی میں تے منن آیا تے فرمایا من سون تے سرکار سون گئے سروی ویلے فجر تو بعد پیش ہوئے تو آپ نے فرمایا نام یعنی تو اڈا نام کی بابا صاحب نے پوچھا نام انہوں میں ایک ورز کی تھی حضور نظام نہ آکھیا میں حافظاں نہ آکھیا میں عالماں نہ آکھیا میں سیداں میں کاریاں میں فلانا انہوں پوچھا نام تے انہوں آکھیا جی سرکار فرمایا کام یعنی کدے آئے ہو انہوں عرض کی تھی جی اصلاح وہ گلدی سمجھے کہ جی اصلاح آپ نے فرمایا قرآن آؤندہ ہے قرآن آؤندہ ہے انہوں نے کہا سرکار حفظ کیتے ہے رمض نہیں سمجھی اے نہیں آکھیا آؤندہ ہے اے عرض کیتی ہے کہ حفظ کیتے ہے سرکار فرمایا سنا انہاں رکوع پورا قرآن پاک دا سنایا تے بابا فرید کو پھر سائیں گلان آل چیک پہ کر دیا انہاں فرمایا بے سواد نہیں آیا قرآن سنن دا سواد نہیں آیا تو اگو بھی پھر سائیں آئے پورے انہاں کہا جی سواد لین ہی تے آئے ہیں با جدو پڑھا تے سواد آوے سواد لین ہی آئے ہیں تو سرکار نے جدو اے سنیا کہ آپ نے فرمایا قرآن لے آؤ حدائق الحنفیہ دے اندر لکھیا ہے کہ اس زمانے وچ بر صغیر دے جتنے قراء سن بابا فرید الدین سب تو اچھے کاری سن اس دور اسی سمجھے آیا جنہیں اگے دوری ہوئے درویش ہو ہوندا ہے وجہ دے اگے دوری ہوئے تے کول بھنگ پیا گھٹدا ہوئے وہ درویش ہوندا ہے حدائق الحنفیہ وچ لکھیا ہے کہ سب تو بڑے قرآن دے کاری اپنے اثر وچ اپنے زمانے وچ حضرت فرید الدین گنج شکر سان جنہاں نے 7 کرتاں قرآن پاک دیاں ہوئی بھائی صاحب اسی ایدو ایدے حال منہ کریے تے ڈگری 90 ہی بن دی 180 اسی درویشی نے 180 ڈگری تے پھیر چھڑے بھائی صاحب 90 سے بھی گل نہیں یعنی درویشی دا منہ ایدے
اساں سارا ادے پھیر چھڑیا بھی درویش ہوندے سن اندر باہر دے عالم اساں انہاں نو سمجھ لیا ہے بھئی اے اللہ نے درویش اللہ نہیں ہوندا اللہ دا بندہ ہوندا ہے درویش اللہ نہیں ہوندا اللہ نال ملانا ہوندا ہے او دا کام سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مرشد او سیڑیے جڑا دو جگ خوشی وکھاڑے ہو پینا غام ٹکڑے دا میٹھے مڑ رب دا راہ تکاوے ہو مقصد اے غام ٹکڑے دا میٹن دا کی مطلب ہے بس ٹکڑے دے کے غام مٹھیں دے نہیں دل وچو دنیا دا ٹکڑے دا روڑا ہی کاٹ چھڑ دے ساڑھے کول تسی موسٹلی بندے جڑے پیران کول جاندے ویکھو گے انہاں دے مقاصدی فقر حاصل کرنا دین حاصل کرنا یا اندر دی صفائی حاصل کرنا نہیں ہوئے گا انہاں دا اے ہوئے گا کسے دی مجھ نو زہر باد ہوئے گا کسے دی مجھ دے تھن خراب ہوئے ہونگے کسے دی بیوی روس گئی ہو سی کسے دی روسی نہ ہو سی ان گھروں کٹ دی ہو سی کسے بیوی کٹ چھڑی ہو سی کسے بیوی کٹ چھڑیا ہو سی ساڑھے روڑے جڑے اسی پیران تو حال کرین جانے ہیں تے مڑ بندے پوچھ دن با پیران کوڑ کی لین جاؤ تے آندے نے واپی ہو گئے جلدی سمجھ آئیے کوئی بھائی صاحب جو اصل مقصد سی اساں تے وہی چھڑ دیتا درویش کو جتنے درویش بھی جانا اللہ ساڑھا تو مقصد ہی اور ہو گیا بھائی صاحب آپ نے ہمیں سمجھ لو سب تو پہلے قرآن پاک حضرت خواجہ نظام الدین نو پڑھایا ہے بابا صاحب قرآن پڑھان تو بعد علم الاعتقاد پڑھایا ہے ہن بندے آدھے فقیراں دا عقیدہ ہی کوئی نہیں ہوندا وہ کیڑے تو ساجے ہوندے ہوئے انہاں عقیدے نال کی لگے فقیر تے ساجے ہوندے ہوئے میں کہتی اس گل دا بابا فرید نو کوئی نہیں پکیا جنہاں نو زہد الانبیاء سدے انہاں قرآن پڑھان تو بعد سب تو پہلے جڑا علم بابا نظام الدین اولیاء سرکار نو پڑھایا ہے وہ علم الاعتقاد ہے عقیدہ کی شے عقیدے تو بغیر فقیری لب کیویں سکدی ہے جس بندے دا عقیدہ سوڑا نے درست نہ ہوئے ان فقیری مل سکتی نہیں ہو باہمیں الٹا لٹکیا رہے اگر اعتقاد چی خرابی ہے تو اعمال کی میں درست ہو سکتے ہیں اعتقاد اساس اعمال دی اعمال نے اعتقاد نہیں صحیح کرنا اعتقاد نے اعمال کو درست کرنا فقیر ہوئے جدا عقیدہ سوڑا نے فٹ ہوئے مڑو فقیری کرے میں قربان جاواں میرے مرشد میرے مربی حضرت سید علی حجویری لاہوری میں ہر پڑھے لکھے بچے رکھاں گا ایک واری آپ دی کتاب کشف المعجوب دا مطالعہ کر کیونکہ سرکار فرماندے نے سرکار دی اس کتاب دے بارے مشہور ہے کہ کتاب نہیں مرشد ہے کشف المعجوب میری کتاب نہیں اے مرشد ہے اس نو پڑھو آپ نو پتہ چلے کہ درویش کی ہوندے کشف المعجوب شریف دا پہلا باب کشف المعجوب کتاب وچ باب ہوندے پہلا باب علم دی فضیلت کشف المحجوب اور میں حیران نہ ہوواں گا جدوں میں پوچھاں آج اتنے بندے بیٹھے ہو کہ بھائی کشف المحجوب دا مطلب کی ہے تو جس بھائی مطلب نہیں ہوندا وہ بندہ داتا صاحب دے بارے گل کی میں پیا کردا ہے وہ دے اتے تے حجاب ہے دا کشف ہی نہیں ہویا اس نو کی پتہ ہے کہ کشف المعجوب کی ہے تو پہلا باب اسبات علم ہے جدے آپ نے علم دی فضیلت بیان کر کے دسیا ہے کہ فقیر دے نزدیک فقیری دی ابتدا ہی علم تو ہوندی ہے فقیری دی ابتدا علم ہے
عزیزان محترم، اور میں ایک جملہ آپ کی خدمت عرض کر کے اگاں لنگ جانا. پہلا بندہ جی دے نال رب ناراض ہویا ہے، بندہ ہی کہہ لو عبادت گزار جو سی، ویسے وہ جن نے، لیکن مخلوق پہلا مخلوق جد نال رب ناراض ہویا ہے. میں بڑی ذمہ داری نال پوچھ رہا تواڈے تو، سوچ کے آرام نال دس لینا. پوچھن دا مطلب امتحان لینا نہیں ہوندا، بعد اوقات پوچھن دا مطلب سمجھانا ہوندا ہے. ایک کنورسیشن نال بندے دے ذہن وچ گل چنگی طرح بہ جاندی ہے، اس تو پیا پوچھنا تاکہ تسی سالم ہو کے گل نو سن لو. مخلوق چوں پہلا بندہ جنہوں اللہ فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا تو لانتی ہے میرے درباری چو نکل جا، وہ دے نال اللہ عمل دی وجہ تو ناراض ہویا ہے یا عقیدے دی وجہ تو؟ بھائی صاحب اینی گل ہے، یعنی اس کوئی پچھلیاں عبادتاں کمی کیتی آئی؟ اللہ پاک ان جڑے کم آکھے اطاعت دے، فرما برداری دے، عبادت دے، انہاں ہی کوئی اس کسی جگہ تے دی کمی اج تک کسی جگہ تے میں نہیں پڑھی. لیکن جدو رب فرمایا نا بھائی دے کہ جو کہ اینو مان، ایدی تعظیم کر، بھائی صاحب عبادت تو ناراض نہیں ہویا، تعظیم تو ناراض ہویا ہے، بے ادبی تو ناراض ہویا ہے. سو رب جنہاں نے منوائے تے رب دا رسول جنہاں نے منوائے، جدو انہاں دی تعظیم نہ کریے تے پھر عبادت نہیں ویندا، پھر گھروں کڑ چھڑدا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی صاحب عرض ہے آپ دی خدمت وچ سیانے بندے ہو، پڑھے ہو، عقل آڑے ہو، علم آڑے ہو. اللہ فرما دے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، میرے تو علاوہ کسی نے بھی عبادت دے لائق نہ سمجھنا. حضرت آدم دی اللہ نے عبادت دا حکم نہیں دیتا، ادب تے تعظیم دا حکم دیتا. تو او تعظیم نہ ہوئی، جدو تعظیم نہ کیتی تو عبادت دا کم نہ آئی. سو عزیزو و ساتھیو، فقیر درویش اللہ والے انہاں کول جان دا مقصد دنیا نہ رکھیا کرو، دین رکھیا کرو، اپنی اصلاح رکھیا کرو. دنیا آپ پہ لگی ہوندی ہے. میں ایک دے ہوتے مثال پیش کرنا. جدو حضرت حلیمہ حضور نو گھر لے گئی ہیں، انہاں کوئی اے آکھیا ہے بھائی سرکار دعا کرو میریاں بکریاں دودھ باڑا دین؟ انہاں کوئی اے عرض کیتی ہے پنگوڑے کھلو کے بھی سرکار آذرہ دعا کرے آجے میری اٹھنی دودھ باڑا دے وے؟ جدو سائیں آگئے نا آکھن دی لوڑ نہیں پئی، آپ پہ ہی دودھ ود گیا ہے. مطلب یہ ہویا با اے آکھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہوندی. بس ساڑیاں بکریاں جڑیاں نو دو دو لے لے دین تے مجھاں جڑیاں نے وہ کٹیاں ہی دین. جدو سائیاں دی کرم نوازی ہو جاندی ہے، اے آپ پہ ہو جاندے نے، انہاں کھڑو اپنی اصلاح کروایا کرو، باجی سان سدھیا کرو. میں حیران ہونا آندے نے جی دعا کرے اللہ سانو رزق دے وے. اے وہ دعا منگے دیں جیڑی اللہ قرآن پتہ نہیں کتنی باری لکھیا ہے کہ میں اگے ہی مان لئی ہے. اللہ فرما دیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، میں جانور دنیا تے پیدا ہی نہیں کردا جنہ چرو دا مینیو ساری زندگی دا نہ لکھ دیاں کہ ایس ویلے کھانا ہے. تسی کی سمجھے نظام قدرت ہے میں چل رہا بس. ایک گھر ہوئے تو ایک پرانا آ جائے تے افراتفری پہ جاندے. اس دنیا چ لکھاں بندے روز آندے تے لوگ جاندے پے، لیکن نظام قدرت اونج ہی پیا چلدا ہے. کسی دے آن جان نال بسترا بھی دیندا ہے، روٹی بھی دیندا ہے، جو جو کسی دی خوراک ہے. یہ کوئی جانور پیدا کردا ہے تو اندے چارے دا انتظام ہو جاندا ہے. ہاں جی
جے کوئی وہ چڑی پیدا کرتا ہے تو وہ دانے دا انتظام ہو جاتا ہے، جے کوئی بندہ پیدا کرتا ہے تو وہ کھانے دا انتظام ہو جاتا ہے۔ بھائی صاحب جیڑا زمین تے انہاں زمین تے رزق دیندا ہے، جیڑا ماں دی جھولی وچ ان جھولی وچ پیا دیندا ہے، جیڑا پیٹ وچ ان پیٹ وچ پیا دیندا ہے۔ اے او دی قدرت دی کاراگری ہے، او دی قدرت دی کاراگری۔ بھائی صاحب کدی اسی سمجھ لئیے بچہ ماں دے پیٹ وچ ہوے نا تے اوندا دل دھڑکدا ہے، ساہ کوئی نہیں بچے نہ ہوندا۔ بچہ ماں دے پیٹ وچ ساہ اگر لوے تو مر جائے، حیرانی نہیں، اوتھے ساہ لوے تے مر جائے، ایتھے نہ لوے تے مر جائے۔ یہ دا مطلب ہے اے زندگی تے موت دا ساواں والا چکر ساڈی واسطے او ساواں تو بغیر بھی زندہ رکھ سکدا ہے۔ اب بندے سا تو پوچھ لینا با قبر وچ آکسیجن کدے جاندی ہے، جڑا آندے ہو تہاڈا نبی زندہ ہے، تہاڈے شہید زندہ نے، کوئی گل نہیں سمجھ آندی پئی ہے کوئی نہ، انہاں نے دسیا کرو بھائی صاحب نہ کریا کرو، بھائی صاحب چھڑ دیا کرو۔ جدو بندہ ماں دے پیٹ وچ ہوندا ہے اوتھے عرش کون دیندا ہے؟ جیڑا پیٹ وچ زندہ رکھ سکدا ہے وہ قبر وچ بھی رکھ سکدا ہے۔ اور اگر کسی قرآن پڑھنا ہوئے تو انہاں کہ کرو کھول قرآن، جیڑا 309 سال اصحاب کہف نو ستیاں ہویاں غار دے اندر زندہ رکھ سکدا ہے، وہ مزار دے اندر بھی زندہ رکھ سکدا ہے۔ توجہ ہے کہ نہ بھائی صاحب؟ تو اس چیز دی میرے بچوں درستگی دی ضرورت ہے کہ صوفیزم دے اندر، تصوف دے اندر اپنے مرشد کوڑ نہ مرشد ہوئے تاں بھی کسی اللہ والے کوڑ بین دا مقصد ہوندا ہے طہارت باطنی، دل صاف کرنا، من دی دنیا سکون کرنا، بے چین نو چین ملے۔ اے اللہ والیاں دے کوڑ بہ جائے تو پر سکون ہو جائے۔ اے جڑا ہر ویلے خرمستی کردا ہے نا، ایڈے تے ایڈے بجدا ہے، جدو اللہ والیاں تو ٹر جائے تو پھر ادھرو صاف تے ستھرا ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے، پر سکون ہو جائے۔ من دے ریا کرو، سکون ہوندا رہے گا۔ ایک جملہ بولنا، کچھ بندے آندے سان تے بڑا چیر ہو گیا ہے، ماندیاں کوئی فرق نہیں پیا، جاندیاں بھی رہی دا ہے، عمر لنگ گئی، وہ بندے بڑسانا دن میں تسی جو آندے ہو فقیران کو جاندیاں بڑا اثر ہوتا ہے۔ تیا ساڑھے گام میں کہتے تریجی پیڑی دے پیران کوڑ پہ جاندے جی ہو جائے وہ ہو جائے، وہ بجمڑ مثالے ٹھوک دینا۔ بس ساڑھے گام میں کہ پھتے کے ہر روز جاندے نو میں دینے جی میں دے آئے تو کوئی نہیں فرق پیا۔ بھائی صاحب پہلی گل جاندے نے بندے نے، نہ جاندے تے ہو سکتا ہے چور بن جاندے، نہ جاندے تے ہو سکتا ہے کتنے فاسق اور فاجر بن جاندے، پتہ نہیں جان دی وجہ تو انہیں بھی ٹھیک رہے ہوں۔ دوسری چیز بعد اوقات صحبت دا اثر جلدی نہیں ہوندا، بعد اوقات جلدی ہو جاتا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ دے ایک مرید سن، حضرت امیر حسن علا سنجری مرید سن خواجہ نظام الدین اولیاء دے، شراب پیندے سن۔ کی کردے سن؟ شراب پیندے سن۔ حضرت امیر حسن علا سنجری لیکن اپنے مرشد کوڑ بھی جاندے ہیں، لیکن ایک کم کر دیا ہے، جدو شراب پینا ادو ادے نہ جاندے، یا میں خانے جاندے ہیں یا مرشد خانے جاندے ہیں، جدو ادے جانا ادو ادے نہ جاندے، جدو ادے جانا ادو ادے نہ جاندے، ویچ کوئی پردہ رکھ دیا ہے۔ ایک دن پردہ لے گیا، حضرت خواجہ امیر حسن علا سنجری شراب پیتی تے سیدھا مرشد خانے ٹر گئے۔ سرکار اگے وضو پہ کر دیا، حضرت خواجہ سید نظام الدین وضو پہ فرمان دیا ہے۔ ہن جڑا بندہ وضو کردا پیا ہوئے او گلاں نہیں کردا۔ تسی مسیتے جاؤ تو تے لکھیا ہوندا ہے وضو کرتے ہوئے باتیں نہ کریں۔
آپ وضو پہ کر دیا اے کول کھلو رہے تو جدو بندے نشہ کیتا ہوئے ان کو نہیں پتہ لگتا میرے منہ چکی پیا نکلتا ہے عمر جیڑی آؤس جذباتی ہوں ہے وہ کٹ دیتا ہے وہ بھی جیڑیاں انہوں دے اندر آئیاں وہ دو کھلو کے کٹن لگ وہ تیری کیسی درویشی ہے درویشہ سال ہا باشد کے ماں ہم صحبتے از صحبت اثر بودے کجاست کتنے سال ہو گئے میں نو تیری صحبت چمان دیا وہ جیڑا آن دے ہو بندیاں نا بس صحبت دا اثر ہوندہ ہے وہ کی دئی ہائے تیری صحبت نے فسق از دل ما کم نہ کرد صحبت شما فسق از دل ما کم نہ کرد تیری صحبت نے میرے دل نو تے دھوتا ہی وہ جی لگا پھر دے فسق ما بہتر از زہد شما میری فسق میری گناہ تیرے زہد نالو تکڑے نکلے نے انہاں دا اثر اتھے نہیں ہویا سرکار انہیں سن دے بھی رہے تے وضو بھی کرتے رہے جدو پیر دھو لے نا تے اینج ایک نظر کی تھی تے فرمایا مترس انشاءاللہ صحبت اثر دارت فرمایا خوف نہ کر پریشان نہ ہو وقت باویں نہ لنگ گیا پر صحبت دا اثر ہے تو ہون مزید زہر ہو جائے گا انشاءاللہ صحبت اثر دارد اس سے وقت ہی ایسی کایا پلٹی کہ 8 سال مسلسل اپنے شیخ کو جدائی نہیں اور سرکار دے لکھے ہوئے ملفوظات نو جمع کیتا اور انہوں نے آج بھی مل دن فوائد الفواد یہ حضرت امیر حسن علا سنجری ایسے آج انہوں نے اپنے مرشد کلمات جمع کر دے رہے لکھ دے رہے اور آج او کتاب ماں ساڑھے ورگے طالب پڑھ کے تے اپنی روانی پیاس بجھا لیں دے کہ صحبت اثر بعد اوقات لیٹ ہوندہ ہے لیکن یہ نہ سمجھا کرو بھائی یہ فرق ہوندہ ہے نا کوئی مٹی کس طرح دی ہوندی ہے کوئی مٹی کس طرح دی ہوندی ہے کسی نو کمیں دا رنگ چڑھنا ہوندہ ہے کسی نے کمیں دا رنگ چڑھنا ہوندہ ہے وہ پھر رنگ چڑھتا ہے پر کدی کدی ہو دا اثر تھوڑا جیا لیٹ ہوندہ ہے مگر ہوندہ ہے اے نہ سمجھا کرو کہ ہوندہ ہی نہیں لیٹ ہوندہ ہے عزیزان محترم و گرامی قدر احباب ایسا ہے کہ آپ سب احباب چکے فقیر دے عرص بھئی تشریف فرما ہوئے ہو تو میں اس طور پر ایک گلہ پہ سنانا بھئی اپنا وقت فقیران دی صحبت گزاریا کرو حضرت سعدی فرمانے ہیں صحبت سہلے ترا سہلے کنت صحبت تالے ترا تالے کنت بھلیاں دی صحبت نو بھلا بنا دے چنگیاں دی صحبت چمان نال بندہ چنگا ہو جاندہ ہے ایک گال صرف کتاب میں چاہیے تُسی بھی من دے ہو میں تو ان منوینا ایتھے بیٹھے جیڑا بندہ نشیاں کوڑ باندھا رہے جازاں کوڑ باندھا رہے ایمانداری نال دسون دیتے اثر ہوندہ ہے یا نہیں بولو بولو بھائی صاحب تو انو نشیاں نالو فقیر گئے گزرے لگ دے بس نشیاں کوڑ مان نال صحبت دا اثر ہو جاندہ ہے تو ولی کوڑ بیٹھیاں نانگی نہ چڑھتا اسی تو انہیں جو لگ دے انہاں تھلے نہ لے جاؤ درویشن بھائی صاحب یعنی دنیا دا سب تو تھلے آڑا طبقہ ہے نا جڑا بندہ اپنی جان تے ظلم پہ کردہ ہے کمڑا ہے نا نشہ کردہ ہے بہ کے جہاز بنے ہے سگرٹ پیندہ ہے پانی پیندہ ہے کڑی پیندہ ہے وہ تے کمڑا ہے نا وہ کیڑا درویش ہے لیکن ان دے کوڑ بیٹھے ہمیں اثر ہوندہ ہے انسان طبعاً بنایا ہی ایسا گیا ہے کہ جتھے ببے اس ماحول دا اثر لیندہ ہے تاں اللہ فرمائے کونو مع صادقین میرے ہاں پیاریاں کوڑ ببے آکار انہاں نال بان نال تو بھی پیارا ہو جائیں گا بس صرف ولی کوڑ بوے تے اثر لیندہ ہے نہیں اے بریاں کوڑ بوے تو نہ کوڑ برائی دا اثر بھی لے جاندہ ہے دی طبیعت ایسی ہے انسان دی طبیعت خالق نے ایسی بنائی ہے تاں فرمایا ہے میں تین انجدہ بنایا ہے یہ بیٹھے ہوں بیڑیاں کوڑ تے تو بیڑیاں ہو جانے یہ بیٹھے ہوں چنگیاں کوڑ تے تو چنگیاں ہو جانے چنگیاں کوڑ بوے آگا حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ درویش کامل بولے
تے آپ فرماندے نے برے بندے دی صحبت یارو تے جویں دکان لوہارا کپڑے بھاویں کنجی کنج بئیے تے چنگاں پین ہزارا ولی اللہ دی صحبت یارو تے جویں دکان اتارا سودا بھاوے مول نہ لئیے تے ہلے آن ادارا سودا بھاوے مول نہ لئیے ہلے آن ادارا عزیزان دی وقار ایک جملہ بولاں گا پھر واپس آواں گا اگر کوئی ولی دی صحبت چ بوے گا وہ دی طبیعت اثر ہوئے گا پورا سوچ کے دسو انہاں ساری زندگی رسول اللہ دی صحبت چ گزاریے انہاں تے کتنا اثر ہویا ہوئے گا میری گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی جیڑا بندہ کسی درویش کو بہ جائے کچھ اثر ہوندے تے بھی ہو جاندہ ہے تے جس ابو بکر صدیق نے 23 سال حضور نال گزارے نے اعلان نبوت تو بعد تے پہنا والی وکھری تو اٹا کی خیال ہے ابو بکر صدیق تے یار دا کوئی رنگ ہی نہ چڑھیا ہوئے گا توجہ ہے سجن کے نا عزیزان محترم ایک واقعہ کرامت بندے باندھے جی کرامت کیوں بیان کر دیو اچھا وہ آندھے نے کہ قرآن تے حدیث ہے اجتے کرامتا کوئی نہیں بھائی صاحب جدو دور سی قرآن تے حدیث دا ادو کرامتا قرآن اور حدیث سے چوندیاں رہی جدو ہن 1400 سال بعد دے کسی فقیر کو کرامت دا ظہور ہوئے گا تو وہ پھر تاریخ چی آئے گی وہ قرآن اچ کی میں بجا کے بیچ باڑ لیں میری گل دی سمجھ نہیں آئی بھائی بابا جی جڑے نے اے محمد دین صاحب انہاں نے کتنے عرصہ ہویا فوت ہوئے 100 سال اگر انہاں دی کو کرامت ہوئے گی تو وہ 100 سال پہنا ہوئے گی انہوں نے سی حدیث دی کتاب ہی چکے میں بکھائی میری گل نو ٹیکنیکلی طور سے سمجھو نا مطلب جس اثر دا بزرگ ہوئے گا انہاں دی کرامت بھی تے اس زمانے چی ظہور ہوئی ہے وہ بیان بھی تے اس زمانے چی ہونی ہے جیسے حضرت عمر فاروق دی کرامت ظہور ہوئی ہے ممبر تے بہ کے کہ یا ساریت الجبل جو حدیث چاہ گئی نا جلدی سمجھ آئی کہ نہ تو جو 100 سال پہنا دی گل ہے وہ 100 سال دے پہلے دیا کتابیں جاوے گی نا بھائی صاحب تو ایک ٹیکنیکل بات ہے بندے اندر لو جی تو قرآن حدیث ہے بھائی صاحب واقعہ نو چھوڑو اے ویکھو ان دے نال دے واقعات قرآن اور حدیث ہیں یا نہیں تو غلطی ہے کردہ بیانا ویکھو میں اللہ دا قرآن پڑھتا ہوں اور اگر اللہ دے قرآن اچ بات ہوئے تو پھر تسی گھر جا کے بھی دی تصدیق کرن دے بالکل تواڈے کول حق ہے کہ تسی گھر جا کے تصدیق کرو بھائی قرآن اچ ہے یا کوئی نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی نے نبی اپنے زمانے دے سارے انساناں نالوں زیادہ علم والا ہوندا ہے سب تو زیادہ اللہ دا نبی سونا ہوندا ہے سب تو سونی آواز والا ہوندا ہے بے عیب ہوندا ہے سب تو اونچے گھرانے وچ پیدا ہوندا ہے یہ اعتقاد اہل سنت حضرت مسئلہ سنو حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما سا تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرما دینے کہ یمن دی ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مرید ہونا آستے کلمہ پڑھنا آستے ایمان لے ہونا آستے آ رہی انہاں دا تخت چاہی دے انہاں دے اون تو پہلا وہ بالکل آ گئی نردیک آ گئی یمن تو شام
اگر آپ ورلڈ میپ دیکھو گے تو یمن اور شام، توجہ ہے جی؟ آپ نے فرمایا بھئی وہ تخت چاہیے کون لے آئے گا؟ مفسرین نے اس چخت کی بڑی تفصیل لکھی ہے، میں نہ ایڈی کو کرسی بھی ہوئے ساڑی یہ گل ہی نہیں وہ وڈا کہ نکاح، ساڑی یہ گل ہے بیٹی دوروں آیا کیوں وہ دی بڑائی چڑائی دی سان گل ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ دا تخت ہی تھے چاہیے دا اگ دوتے بڑھ بندیاں سوال کرنا چاہیے دا اللہ دے نبی نو با اے جو پتہ ہے وہ دوجے ملک ہے چیڈی دوروں منگواؤ کی میں وہ تے اجے بھی نہیں آؤں دا ایڈا ان دور آگے اجے سائنس جو بھی انی جلدی ممکن فرمایا دا تخت چاہیے دا تو دربار دے بیچ آپ دے جنات بھی حاضر ہوں دیا، ایک جن بولیا افریت من الجن، وڈا جن، انا آتی کا بھی، اسے کہا جی میں لے ہونا، سرکار فرمایا ٹائم کنا لیں گا، اسے کہا قبل ان تقوم من مقامی، مفسرین فرمان دیں کہ حضرت صبح دی نماز پڑھ کے بیٹھ دے سن تے زور ویلے اٹھ دے سن، فجر تو بعد آپ نے پوچھے ہے کون لے آئے گا تو اسے کہا جی میں جاننا زور ویلے لے آواں وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں امانت دار بیاں تے طاقت آڑا بیاں، انشاءاللہ ایک کونا میں بھرن نہیں دیندہ، پورا سالم لے آواں گا، اجازت تو اٹھی نہ لے آواں گا لیکن ٹائم میں نہ لواں گا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹھ جائیے، تشریف فرما ہو جائیے۔ کوئی اس تو پہنا آڑا ہے قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ علم من الکتاب، جن بہ گئے تے علم والا کھڑا ہویا، پھر بندیاں دینے تُسی یہ ہاتھاں تے علم کیوں لے آن دیو؟ میں کہا بھائی ولیاں دیاں صفتاں وچ علم شامل ہے، جاہل ہو نہیں سکتا۔ توجہ ہے بھائی صاحب تہاڈی؟ عزیزان من اللہ دے فرما دینے، اللہ دے نبی فرما دینے سانو اس تو پہلا چاہیے کون ہے جڑا لے آئے گا؟ اللہ دا قرآن سنی، اللہ فرما دینے قال الذی عندہ علم من الکتاب، علم من الکتاب، علم من الکتاب، علم من الکتاب۔ یہ بار بار پیارے اس واسطے پڑھنا تو انہوں سمجھ آ جائے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، حضرت عاصم بن برخیا کھڑے ہوئے، حضرت سلیمان دے وزیر نے، کاتب نے، وزیر بھی نہیں تھے، کاتب بھی، وزیر بھی نہیں اور کاتب بھی۔ کاتب مطلب سیکٹری، لکھنے آئے، پرسنل سیکٹری۔ سرکار میں لے ہونا بھائی بندے جاگ دے پہنے۔ حضرت عاصم بن برخیہ کون نے؟ میں تعارف نہیں کرانا، اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں علم من الکتاب، علم من الکتاب، ساری کتاب دا علم نہیں، کتاب وچوں کچھ علم ہے۔ کیونکہ جڑا من ہے نا عربی وچ اس جگہ تے جڑا ہے وہ تبعیدی ہے، من موصولہ بھی ہوندہ ہے، ظرفیہ بھی ہوندہ ہے، بیانیہ بھی ہوندہ ہے، اس جگہ تے من ہے تبعیدیہ، یعنی زبور سی حضرت سلیمان علیہ السلام دی کتاب، ساڑی کیڑی ہے؟ بولو بولو، حضرت زبور سی حضرت سلیمان دی، انہوں زبور دا کچھ حصے دا علم سے، علم من الکتاب۔ عزیزہ نبی وقار انہوں نے سرکار میں لے آنا ہوا، علم والے کھڑے ہوئے جی میں لے آنا ہوا، فرمایا کنے دا لے آؤ، کنے ٹائم میں چلے آؤ گے؟ واہ درویشو تو اڈی کیا شان ہوندی، اللہ والیاں دی کیا مقام ہوندہ ہے، بندیاں دینے ولی ہوندے ہی کوئی نہیں، بندیاں دینے بابے شے ہی کوئی نہیں، بندیاں دینے ولی کی ہوندے لو، بابے کی ہوندے نے۔
میں کہ ہاں جی سمجھ لو تے بڑا کچھ نہیں، نہ سمجھو تو کچھ بھی نہیں۔ بابے ہوں جڑا آکھے نا تسی کچھ نہ ہونا دن بالکل سچا ہے، اسی کچھ بھی نہیں۔ جڑا آکھے تسی ڈھیر کچھ ہوتے ہوندے بھئی تو بھی ٹھیک ہی۔ ابو جہل حضور نو کی آکھیا تے ابو بکر کی آکھیا تے حضور دوہاں نو فرمایا ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیق سرکار فرمایا سونیا تیرے تو سونا کوئی نہیں۔ ابو جہل دے الٹا بولیا تے سرکار دوہاں نو فرمایا ٹھیک آندے ہو۔ پوچھنے والے پوچھیا سرکار مردوں میں کیویں ٹھیک نے؟ فرمایا میں تے شیشہ۔ مولانا روم فرماندے ہیں، مولانا روم نے منصوری لکھیا ہے کہ میں تے آئینہ، او آپ کوڑا انہوں اپنی صورت نظر آئی ہے، صدیق آپ سونا ہے انہوں اپنی صورت نظر آئی ہے۔ جیڑا مان لے بہے ان دے آستے بابا ہے، جیڑا نہ مننے بھائی صاحب او دے آستے بابا کوئی نہیں، او دے آستے اللہ بھی کوئی نہیں۔ جنہ اللہ نہیں منیا ان آستے اللہ ہے۔ بولو انہوں نے کھو اللہ کو اندھن کوئی گل ہی نہیں ہے، سائرہ چینہ بھریا پہ بندیاں نال اللہ نے کوئی نہیں مندے۔ دنیا ہوتے وہ لوگ جڑے اللہ نے کوئی نہیں مندے، نان بلیورز، بلیورز جو اللہ کو مانتے ہیں، نان بلیورز جو اللہ کو نہیں مانتے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کی تعداد زیادہ ہے۔ جڑے آندھن وہ اللہ ہی کوئی نہیں، ہندو پرہ لنگ جاؤ ساڑھا ناڑا نہ دے سرادے تو کوئی نہیں اللہ نے مندے تھے مڑکی ہے انہیں روٹی کو نہیں پہ دیتا۔ آئی سمجھے جے کسی نہ آ جائے تھے جے مان لاؤ تے اللہ ہے۔ گرو نانک لگا جاندہ کسی جٹ دی پیڑی چو تے جٹ دو چنگیاں گاڑاں دبیاں۔ تو انہوں پتہ ہے نا مڑ جٹاں دی پیڑی چو لگی ہے تو انہوں غصہ لگتا ہے کہ نمی نمی گڈی ہو سی اس چنگیاں دو گاڑاں دبیاں میں پرو بننے تو ہو کے لنگ جا دو تر چنگیاں گاڑا دبیاں نال چیلا ہو سکھیا گرو جی اسی تے تو ان بڑا مننے آندے ایس گاڑا کڑیاں تے تسی اون دے نال بھی آس پئے ہو۔ گرو نانک کا کیا بھائی مننے دے ہی گرو ہی تو منیا ہے تو تیرے آستے میں گرو ہیں، اس کوئی نہیں منیا تو دے آستے میں رائیاں پاتیاں میں گرو کوئی نہیں۔ بھائی یہ مطلب ہے گل سنا کے دے سنا چاہنا بھائی جائیں منیا ہے او دا اللہ ہے، جائیں نہیں منیا او دے آستے اللہ کوئی نہیں، جائیں نبی منیا ہے او دے واسطے نبی ہے، جائیں نہیں منیا او دے آستے نبی پاک کوئی نہیں، جائیں بابا منیا ہے او دے واسطے بابا ہے، جائیں بابیاں نہیں منیا او دے واسطے بابے بالکل کوئی نہیں۔ تے جو پوچھو نا میں لکھ کے دینا بابے تو پوچھو بس تو بڑا پہنچا ہے بابا جیڑا پہنچا ہویا کدی نہ آکھے گا میں پہنچا ہے۔ کہاں راہ کے خبر شد سادی فرمانے نا کہاں راہ کے خبر شد خبرش باز نہ آیا، جنہوں خبر ہوئی ہے وہ اس دسی ہی نہیں با میں خبر آیا۔ ولی کدی نہ آکھے گا میں ولیاں، ولی کدی نہ آکھے گا میں پہنچے آیا۔ تسی پوچھو کہ ولی ہیں تو ساکھنا نہیں میں تے عام دیا بنا، لیکن سیانن آڑے سیان جاندے وہ پھر جدو من جاندے نے پھر انہوں نے پتہ لگ جاندہ ہے، پھر انہوں نے جو نظر آؤں ہے وہ دوجیاں نظر سائیں فرما دے نے اولیائی اللہ تعالیٰ فرما دے نے اولیائی تحت کبائی میں اپنے ولی اپنی بکل دے ہیٹ رکھنا جن قابل سمجھا ان وکھینا دوجیاں وکھین دے ہی عزیزہ نے دی وکار اسی اللہ والیاں دے منن آلیاں پھر اللہ دا ولی بولیا سرکار میں لے ہونا میں کوئی کہانی نہیں پہ پڑھتا میں اللہ دا قرآن بیان کر رہا اللہ دا ولی بولیا جی میں لے ہونا فرمایا کنے ویڑے وچ لے آئیں گا کنے ٹائم وچ لے آئیں گا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرات مسئلہ سمجھو عرض کدنی ٹائم منگنا ہی نہیں تسی آنکھوں لیا میں لے آواں گا فرمایا ٹائم انہاں کیا کب لائیں یرتدہ الیک طرفک تسی آنکھ جھپکو میں انہیں تمہیں پیڑا لے آواں آنکھ جھپکن دے بیچ نہیں اللہ دے ولی عرض کردے نے جی میں لے آنا فرمایا کنے ٹائم اچ لے آؤ گے عرض کردنے قبل آئیں یرتدہ الیک طرف سونے آنکھ تسی جھمکو میں اس تمہیں پیڑا لے آواں گا تامیاں صاحب فرمان نے ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردہ دے
آئی مرد نظری کرن جس ویلے تے مشکل روے نہ گائی سجنوں ایک آخری جملہ بولنا چاہوں دوجے ملک چوں کسے دا تخت حضرت آصف برخیہ حضرت سلیمان دے وزیر ہے انہاں پلک جبگڑ دو پہنا لے آندہ انہاں کول کتاب دا تھوڑا جا علم ہے مولا علی کول ساریاں کتاباں دا علم ہے انہاں کول کتاب بھی تھوڑا جا علم ہے تو مولا علی کول ساریاں کتاباں دا علم ہے تے جنہاں کول تھوڑا جا انہاں تے دوجیاں دا بھی چاہ لے آندہ تے جنہاں کول ساریاں دا انہاں کول اپنا بھی قابو نہ رہا کو گل دی سمجھ آئیے کوئی نہ آدھے جی انہاں کھو لیا میں کہا جب میں ہی کوئی نہ کھون آڑا تُسی علی پاک نو سمجھے ہی نہیں پھر جڑی آندھے کھو لیا انہاں کو کھو سکتا ہی کوئی نہ انہاں اپنی راضی رونگی ناڑ خود فرمایا جنہوں نبی مسلح تے کھڑا کیتا ہے دین دا امام بنایا ہے دنیا دا بھی ایسا ان نہیں بنایا سجنوں اور عزیزوں سنی عقیدے تے قائم رہیا کرو اور سنی درویشاں دی صحبت وچ بویا کرو اللہ دے درویشاں دے کول بویا کرو یک زمانہ صحبت با اولیاء رب دے فقیر کول ایک گھڑی بانا اور میں ملفوظات حکیم الامت تواڈے سامنے بیان کر رہے ہیں اشرف علی تھانوی آندا ہے انہاں تے 100 سال دی قید لائیے 100 تو بھی بڑا آکھن تے مننا چاہیے اشرف علی تھانوی کہندے ہے کہ اگر کوئی یہ آکھے نا بس 100 سالہ تو بھی بڑا ثواب ڈیندا ہے فقیر کول ایک لمحہ بیٹھیا تو میں ایں دے تے بھی قائل ہوں ملفوظات حکیم الامت وچ اشرف علی تھانوی اللہ دے درویشاں دی صحبت وچ بویا کرو دلاں دے زنگ لاندے من دی دنیا صاف ہوندی ہے بھائی صاحب بندہ سیدھا ہوندا جاندا بخاری شریف وچ روایت 100 بندہ مار کے بندہ ولیاں دے پنڈ نو ٹریا جائے موت آ گئی جدو مرد ہے نا بندہ تے پھر فرشتے آوندے نے انہوں روح لینا آستے ملک الموت دے نال چنگا ہوئے تو جنت والے آوندے نہ چنگا ہوئے تو دوزخ والے آوندے وہ جڑا ولیاں دے پنڈ ٹریا جاندا میرے نبی فرما دے حضور دی حدیث بخاری وچ صحیح حدیث ہے ہائے ہائے بابیاں دے منکری حدیث کدی بیان نہ کر سکے بخاری میں حدیث ٹریا جائے مرن لگا 99 بندہ ماریا 100 دوزخ والے فرشتے آ گئے جنت والے بھی مگرے آ گئے دوزخ والے آکھیا 100 بندہ ماریا ایسا نہیں جانا جنت والے آکھیا نا فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب جنت والے آکھیا باویں 100 ماریا اس پر ویکھ ٹریا کی نہیں ہائے ہائے باس اللہ ملکن اللہ فرشتہ بھیجیا بخاری میں حضور دے لفظ نے حضور دی تقریر صحابہ دے مجمع جڑی بخاری وچ لکھی سرکار فرماندے نے اللہ فرشتہ بھیجیا جا انہاں دا فیصلہ کر فرشتہ آیا تو اس فیصلہ کیتا اسے کہ آپس سے جھگڑا نہ کرو جتھوں اے ٹریا ہے تے جتھے اس جانا ہے اپنا کیڑا پنڈ ہے جتھے ہونا ہے بیراں والے ٹریا ہے تے بدر دین ہونا ہے راج بندہ فوت ہو لیکن حدیث پاک کے چاہتا ہے جدو وہ فوت ہون لگا ہے نا تے ڈگا ہے اس دو میں ہاتھ ولیاں دے پنڈ ال بابا جی محمد دین دے پنڈ ال کر کے ڈگا ہے جنہ اور نیڑے ہو سکے تو رب نو ادا پیاری لگی تو اس فرشتے فیصلہ کیتا وے تسی زمین دی پمائش کر لو جتھوں ٹریا اتھوں لے کے جتھے تائیں جانا جے اپنے پنڈ دے نیڑے ہویا ہے اجے تھوڑا ٹریا ہے تے دوزخ والے لے جاؤ تے جے اگر نیڑے ہو گیا ہے تے جنت والے لے جاؤ جے فرشتے دے فیصلے تے بھی رہو تے دا مطلب ہے جڑا ولیاں دے نیڑے ہو جاؤ جنت دے نیڑے ہو جاندا ہے لیکن کھلو جاؤ جی گل لگا حضور فرماندے ہیں جدو پمائش کرن لگے
تے بدر دین والا جڑا پنڈ سی وہ دور ہون لگ پیا تے بیراں والا نیڑے ہونا لگ قمیش چے بنیا تے اللہ کوٹ بدر دین دی پوری بستی نو حکم دیتا با تھوڑا جہا اورا ہو بخاری وچ حدیث دے لفظ نہ ہون تے میں ذمہ دار ہاں کہ اللہ نے بستی نو حکم دیتا ذرا قریب ہو پورا پنڈ ٹور کے اللہ نیڑے کر دیتا فرشتے پمیش پہ کر دیا ہے جیڑا اون دا پنڈ سی انہوں اللہ فرمایا تھوڑا جہا پراں ہو جا بڑو مالک ہے جدو پنڈا نہ کھیجتے ہی ہو جاؤ تو کوئی ہے جڑا آکھے میں نہیں ہو سکتے اللہ پنڈ ٹورے اے جن دے واسطے رب پنڈ ٹورے نے اس چلے کیتے نے نمازاں پڑھیاں 100 بندہ قتل کر کے پہ آؤں ہے 100 بندہ قتل کر کے ولیال پہ جاندہ ہے اجی اپڑیا بھی نہیں پاد بھی تھوڑا کیتا ہے تے اللہ 2 پنڈ ہلا کے جنت دے چھڑیے جڑا کوڑ بیٹھا ہویا جڑا ولیاں کوڑ باندھا ہوئے ولیاں دی صحبت چراندہ ہوئے بھائیہ تو آن کی لگ دے ان کچھ بھی نہیں ڈھینا نا بھائیہ نا اللہ دے فقیران دی ایک لمحے دی صحبت تے انتار چھڑنا ہے درویشاں کوڑ بویا اٹھیا کر اللہ تیرے تے اور میرے تے راضی ہو جائے اور ولیاں دی صحبت اور سنگت نصیب فرمائے اے ولی عقیدے دا بینک ہندے تے عملان دا بھی بینک ہندے جیڑا ولیاں کوڑ باندھا ہوئے شیطان انہوں چوری کر دے ایسا گھر سونا نہیں رکھ دے لاکر جا کے رکھے ہم پوچھئے با گھر کوئی نو تھا ایڈا بڑا جو گھاری تو اندر نہیں ساڑھے حال چوری دا خطرہ ہے بینک کے لاکر دھریے تے چوری نہیں ہوئی آئی فرق ہے ہاتھ دو میں ساڑھے نے اپنے بھی رہ ران تے کچھ نہیں ہوندہ پر کوئی پتہ نہیں جدو کسے ولی دے ہاتھے چھات پھدا چھڑیے مڑ شیطان انہا ہتھن چوری نہیں کرتا مسئلہ دی سمجھ آئی کہ نہ آئی اس واسطے بلیاں ہو کسے درویش دے ہاتھے چھات درویش دے ہاتھے چھت دیا کرو تاکہ تواڈے ہاتھ محفوظ ہو جان اور انہاں دا آگاں حضور تائیں ہاتھ جڑیا ہوندہ ہے مڑ اللہ کردہ ہے کہ نہیں بیڑا پار ہو الحمدللہ رب العالمین صلاۃ والسلام علیہ وسلم اب تھوڑی جی لیٹ ہو گئی ہے دی معذرت میں لیٹ ہو گئی ہے جڑے لنگر والے بندے نے وہ ساڈے نال پور پیچھے اندروں رہن جندے رہندے آگاں ویلے نال مکایا کرو سی لنگر بھی کھانا ہوندا ہے